بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، درود مختصر صلی اللہ علی محمد، چھوٹا سا درود شریف ہے، 3 لفظوں کا درود پاک صلی اللہ علی محمد، لیکن اسے ایک بار پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اسے پڑھتا رہے تو اسے بے شمار رحمتیں، برکتیں، خزانے، عزتیں، محبتیں، کیا کچھ نہیں ملتا، ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اتنی برکات ہیں اس کی۔ بے شک اس صرف درود پاک ہے، اس میں سلام نہیں ہے، اس میں آل پر درود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ہے، اور بہت سارے لوگ اسے ورد کرتے ہیں، اس کی بے پناہ برکات ہیں۔ اس کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا، اور اس واقعے میں کچھ اس طرح سے بیان تھا کہ کراچی کے ایک شخص تھے جو کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اب انہوں نے دوسرا گھر تبدیل کیا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہاں سے بھی مکان شفٹ ہوا، تو 2-3 دفعہ انہوں نے مکان شفٹ کیا۔ اب جس گھر میں یہ تھے، ان کا پڑوس میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ انہوں نے جو ہے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے بتایا کہ جب ہم یہ اپنے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اور تقریباً جو ان کی بہن ہے وہ اس وقت 40 سال کی ہیں، اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں، 16 سال کی، 17 سال کی ایج کی، اور ان میں سے ایک کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور کہتی ہیں کہ 12-13 سال کے عرصے میں یہ یہاں رہی ہیں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ، اور جب یہ یہاں آئی تھی ان کی بچیاں گود میں تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر غائب ہو گئے، صبح کو گھر سے گئے، شام کو واپس نہیں آئے۔ اب یہ سوچتے رہیں کہ شاید کام کہیں زیادہ لگ گیا ہے، مل گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رات اسٹے کر کے صبح آ جائیں، لیکن دوسرے دن بھی نہیں آئے۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو انہیں فکر ہوئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا، شوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لوگوں سے رابطہ کیا، رشتہ داروں سے پتہ کیا کہ کسی کے گھر گئے ہوں، کسی سے ملاقات کی ہو، دوست احباب سے، کام کی جگہ سے، کہیں سے کوئی پتہ نہ چلا۔ دن، مہینے سالوں میں گزر گئے، ان کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، بچیاں جوان ہو گئی ان کی۔ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا ان کے شوہر کا۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا جو ہے شوہر کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ زندگی کے اتنے سارے سال گزر گئے، بہرحال ذہن میں یہ بات تھی شاید کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ گیا شوہر کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ واپس نہیں آئے۔ اب شوہر کے گھر آنے کی امید بھی بہرحال انہوں نے چھوڑ دی۔ اب یہ جو خاتون تھی بھائیوں کے رحم و کرم پہ تھیں، اور بھابیاں تھوڑا سا پرابلم کرتی تھیں انہیں، لیکن بھائی بہت سپورٹ کرتے تھے، اور انہوں نے گھر میں سلائی وغیرہ بھی شروع کر دی تھی۔ اب کئی بار انہوں نے کوشش کی، بیوی تھی، قرار نہیں آتا تھا، لوگوں سے معلوم کرتی رہتی تھی، یاد آتے تھے شوہر، آخر نہ جانے کیا معاملہ ہوا، ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے گی کیا معاملہ ہوا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ کئی جگہ کئی دفعہ تو انہوں نے ہاسپٹل پہ وزٹ کیے کہ شاید لاوارث لاشوں میں ان کے شوہر کو کچھ پتہ چل جائے، اور پھر بات یہ تھی کہ ان کے شوہر کو کوئی دشمن نہیں تھا، اور نہ ہی یہ لوگ اتنے مالدار لوگ تھے کہ ان کے دماغ میں بات ہو کسی نے جو ہے رقم کے لیے اغوا کر لیا ہو۔ بہرحال کافی سال زندگی گزر گئے تھے۔ کہتی ہیں کہ اب جس مکان میں رہ رہی تھیں نا، جہاں پر یہ کرائے پر رہ رہی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ محمد، کثرت سے ورد کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر واپس آ جائیں، کوئی امید بن جائے، نہیں تو ان کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے آپ کو۔ بہرحال یہ درود شریف کا ورد کرتی رہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھتی رہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے اپنا گھر شفٹ کر لیا، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے اس مکان میں، اور بھی کرایہ دار وغیرہ، وہ سب اس معاملے کو بھول گئے۔ اب تقریباً 2 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اپنے پرانے محلے والوں سے کسی مارکیٹ پلیس پہ، تو آپس میں ملاقات ہوئی تو بہت خوش ہوئیں۔ یہ خاتون کہنے لگیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، یعنی کہ جن سے ملاقات ہوئی، جو ان کے پرانے واقف کار تھے، جن کے ساتھ یہ رہ رہی تھیں جس گھر میں، اور بھی لوگ جو کرائے پر تھے وہاں پر، تو ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، آپ کے گھر مٹھائی لے کے آنا چاہتی ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کس جگہ پر رہ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایڈریس دیا، کچھ ٹائم کے بعد ان کے گھر گئیں، مٹھائی لے کے گئیں، اور بڑی خوش تھیں۔ پوچھنے میں بتایا کہ میرے شوہر آ چکے ہیں، پوچھنے میں بتایا کہ میرے شوہر گھر تشریف لا چکے ہیں، اور مزید بتایا کہ میرے شوہر کے کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور اس عورت نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ دوسرے شہر چلیں، یہاں رہیں گے تو پریشانیاں ہوں گی، لوگ رہنے نہیں دیں گے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیوی کے بھائی پریشان کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسرے شہر چلیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے شوہر دوسرے شہر چلے گئے۔ اب یہ خاتون کہنے لگی کہ میرے شوہر پر کالا جادو کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے اور بچوں کو بالکل بھول گئے، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور میرے شوہر واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں،
اور یہ بھی کہا کہ اور یہ بھی بتایا کہ جب میرے شوہر آئے تو ان کی حالت اچھی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی پیسے تھے اور نہ ہی جو ہے ان کی صحت اچھی تھی، اور انہوں نے اپنے حالات وغیرہ بتائے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جب وہ سرد کے ساتھ چلے گئے وہاں پر تو کیا مسائل پیش آئے، کیا پریشانیاں ہوئیں، اور اتنے سالوں کے بعد انہیں لگا کہ اپنی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا اور میں نے بے وفائی کی اور غلط کیا، تو مجھے واپس جا کے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو بہرحال زندگی کے اتنے سال گزر گئے، بچیاں جوان ہو گئیں اور بچوں کے معمولاً کی شادی بھی کی اور بڑی ہیلپ کی، لیکن درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں ہدایت دی، توبہ کی توفیق دی، بیوی بچوں سے آ کے معافی مانگی اور اب انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کام وغیرہ کر رہے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں زندگی کے ایک طویل عرصہ نکل جاتا ہے، پریشانیوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں، اور ہم امید تک چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پھر ایک دم سے روشنی کی کرن دکھتی ہے، ایک دم سے کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی امید پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے معاملات بہترین ہو جاتے ہیں اور ناقابل یقین بات انہیں لگتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی ذکر، کسی نہ کسی دعا، کسی نہ کسی اچھے عمل، کسی نہ کسی نیکی کے سبب سے ہوتا ہے۔ تو نیکیاں کرنا نہ چھوڑیں، لوگوں کا دل خوش کرتے رہیے، درود شریف استغفار کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، چاہے معاملات بن رہے ہوں، نہیں بن رہے ہوں، حالات بہتر ہو رہے ہوں، نہیں ہو رہے ہوں، درود شریف اور استغفار پڑھتے رہیے۔ یقین جانیے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ زندگی کا سب کچھ بدل جاتا ہے اور آپ حیران کے حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک پل میں کیسے سب کچھ چینج ہو گیا، نظام بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ بس ناممکن ممکن ہو گیا، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ درود شریف کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بے بہا برکتیں عطا فرمائے، آمین۔